السلام علیکم، معین بٹ حمزاد کے نئے پروگرام کے ساتھ آج کا موضوع پھر جیسے ہمیشہ کی طرح تسلسل کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذہن میں سوچا تھا، پوائنٹ فون لکھ لیا، پھر عصر کی اذان ہو رہی تھی، میں اگر نماز پڑھ لیں اور پھر ریکارڈنگ کرتے ہیں۔ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے بہت اچھے ہمسائے بھی اس وقت موجود ہیں، سینئر قانون دان ہیں، وہ بھی اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو موضوع ہے وہی ہے کہ جنات سے بچاؤ۔ لوگ کہتے ہیں وہ ہنستے نہیں ہیں، آپ وہ ڈراماٹائز نہیں کرتے، تو آج کوشش کروں گا میں تھوڑا سا ڈراماٹائز کر دوں، لیکن وہ پھر اس کے لیے اداکاری شامل ہوتی ہے۔ آپ گھر پہ اکیلے ہیں، آپ کی بیوی بچے گھر میں، آپ کی بیٹی اکیلی ہے۔ میں بیٹی کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جوان لڑکیوں کے بچیوں کے اوپر زیادہ ایسے اثرات ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کو محسوس ہوگا، چلیں آپ کو محسوس ہو گیا تو اس کے لیے آپ نے کہتے ہیں کہ یار مجھے محسوس ہوتا ہے کوئی سایہ ہے، میں کھڑا ہوتا ہوں یا کھڑی ہوتی ہوں، پیچھے کوئی چیز کھڑی چلتی ہے، ٹھک ٹھک ہو رہی ہے کچن کے اندر، باتھ روم کا دروازہ کھل کے بند ہو رہا ہے، تو اس کا میں اب کیا کروں؟ میں تو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ نے رکھنا ہے اللہ پہ یقین۔ یہ میں بتا دوں، اس کے اندر سب سے پہلے آپ کا پختہ یقین اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد پانی دستیاب ہے تو آپ نے فوراً وضو کر لینا ہے۔ آپ وضو کریں گے، ایک حصار قائم ہو جائے گا آپ کے ارد گرد۔ اس کے بعد جس کمرے میں جگہ وہاں پہ روشنی کرتے ہیں، آپ کو میں نے ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ مسلمانوں کے گھر روشن ہوتے ہیں، روشنی سے یہ چیزیں جن بھوت آفتیں وغیرہ بلائیں دور ہوتی ہیں، بھاگ جاتی ہیں اس گھر سے جہاں پہ روشنی آتی ہے۔ اب روشنی کا انتظام آپ نے کرنا ہے۔ اگر لائٹ گئی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ بھی ہوتی ہے تو پریشانی ہونا، موبائل کی روشنی وغیرہ کر لیجیے، طریقے ہوتے ہیں اگر آدمی نے کرنے ہوں، اس سے آپ کو کافی فرق افاقہ محسوس ہوگا۔ ایک چیز جو مطلب جنات میں جدت نہیں ہے، وہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ مثلا مٹھائی ہے تو انہوں نے نہیں کھانے وہ ڈونٹس، انہوں نے وہ نہیں کھانے یہ رنگ برنگی سے کو پیزے، انہوں نے گلاب جامن جلیبیاں یا برفی کھانی ہے، اور ڈرنا بھی انہوں نے چھری سے ہی ہے، چاقو سے، کسی بھی تیزدار لوہے کے فولادی چیز سے، وہ ہم نے اپنے پاس رکھنا نہیں ہے۔ اگر آپ باتھ روم میں آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ چھری تو یہاں پہ نہیں ہے، تو آپ نے پریشانی ہونا، وہاں پہ آپ نے باتھ روم میں کوئی چھوٹی سی مونچھیں کاٹنے کی کینچی رکھی ہوتی ہے، آپ اسی کو سیدھا کر لیں گے تو وہ آپ کا نوکدار چیز بن جائے گی جس سے کٹ لگ سکے۔ حتیٰ کہ میں اینک یوز کرتا ہوں تو میں نے کہا اگر کوئی میں مثال کے طور پہ کرتا ہوں تو اینک کی جو لوہے کی تار ہوتی ہے آپ اس کو سیدھا کر لیں، وہ کٹ سکتی ہے، حتیٰ کہ آپ کی انگوٹھی ہے اس کو کھول لیں آپ تو وہ بھی بن جاتی ہے جوڑ سے۔ آدمی کو جب حاضر دماغ شروف مخلوقات ہے تو وہ ہر چیز پہ قابو پا سکتا ہے۔ چھری سے اس کو ہوتا ہے کہ اگر ہمیں کٹ لگ گیا تو ہمارا علاج کہاں پہ ہوگا، وہ علاج نہیں کروا سکتے، پھر ان کو کسی روم میں آ کے کسی انسانوں کے اسپتال میں جانا پڑتا ہے۔ چھری سے یہ چیزیں بہت خوفزدہ ہوتی ہیں۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو پکڑنا، یہ نہ ہو کہ آپ اس کو رکھیں سامنے وہ چیز خود غائب ہو جائے۔ میرے سامنے ہو چکا ایسے کہ وہاں سے چھری کانٹے وہ خود لے جاتے تھے، تو آپ نے جس چیز کو مساط پہ یہ چھری ہے، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کو رکھ دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اسم اعظم میں بھی آتا ہے، یاد رکھیں، عقیدہ آپ کا ہونا چاہیے۔ تو آپ نے اس کو رکھ دی، پھر وہ چیز کو ہاتھ نہیں لگائے گی ہوائی چیز۔ آپ سراہیں رکھ کے سو جائیں، اپنے پاس رکھ لیں، اپنی جیب میں ٹن کر کے رکھ لیں۔ یہ جتنے بھی بابے وغیرہ جو آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ جو عامل ہوتے ہیں ان کے پاس ایک نوکدار جو چیز ہوتی ہے وہ ضرور ہوتی ہے، اور اس کے بغیر پھر ان کا وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ ان کا تحفظ ہو سکے۔ اچھا، اس کے علاوہ بیری کے پتے، بیری کہتے ہیں سدرا کو، اور جیسے آپ کو پتہ ہے سدرۃ المنتہا، تو سدرۃ المنتہا کا مقصد یہ تھا کہ جہاں پہ نیک روحیں ہوتی ہیں وہ بیری کا درخت ہے جہاں پہ ہماری روحیں تھیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ باقی دنیا میں جہاں پہ بھی یہ بیری کے درخت ہوتے ہیں وہاں پہ اس کے اوپر نیک بزرگ جنات ہوتے ہیں، وہاں پہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔ تو بیری کے پتوں سے آپ کو پتہ ہے کہ میتوں کو نہلایا بھی جاتا ہے، بیماریوں کا علاج بھی ہے، آپ زندگی میں بھی اس کو نہا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ فوت ہوں گے تو آپ کو نہلایا جائے گا۔ تو آپ بیری کے پتے اپنی جیب میں رکھیں، اپنے سرانے میں رکھیں، اپنے پرس بٹوے والٹ میں رکھیں، یقین کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آخری بات، چھری بھی ابھی ایک تھوڑی سی دور ہے، آپ اپنے پلنگ پہ ہیں، آپ کو اس طرح وسوسہ پڑ گیا، وہم پڑ گیا، تو آپ نے یہ کرنا ہے، آپ کے پاس جو جوتی ہوگی نا، وہ چیز جو سامنے نظر آپ کے ہیولوں میں نظر آئی، جس طرح نظر آئی، اس کو دفعہ جوتی ہاتھ میں آپ پکڑ لینی ہے، دفعہ ہو جا۔ یہ میرے دوست ہیں، ایک میں برار پناہ واقعہ، تو وہ تاج باغ اسکیم میں رہتے تھے، تو وہ میرے ساتھ تھے اور جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ میری بیگم کہیں ہے، تو وہ اس نے کسی ایک ہیولے نے جو لڑکے کی صورت میں تھا، جوان لڑکے کی صورت میں تھا، اس نے اس کو ہاتھ لگایا،
میں کہا اچھا پریشان ہو کو آیت کرسی پڑھے. انہوں نے آیت کرسی پڑھی تو پھر اس کو تھوڑا سا محسوس ہوا. ظاہر ہے ایک عورت گھبرا جاتی ہے اکیلی ہو, اس میں بچے اس کے چھوٹے تھے. میں نے کہا ایسا کہ اس کے پاس جوتی ہے, میں کہا اس کو جوتی پکڑ کر اس کو ادھر کھینچ کے مانو کا ساتھ کے دفاع ہو جا. وہ کہتے ہیں جب میں نے اس کو جوتی کھینچ کے ماری ہے نا تو تھا تو وہ ایک آپ سمجھ لیں ایک ہیولا تھا نا, ایک وہ کوئی ایک جسم تو تھا نہیں ایک, تو وہ کہتے ہیں وہ چیز وہاں سے غائب ہو گئی تھی. تو مین وال پھر ہم پہنچ گئے تھے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ میں چھوٹی چھوٹی جو ٹپس بتائی ہیں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ آپ نے وضو کر لینا, اللہ پہ یقین, پہلے سب سے بڑی اللہ پہ یقین, وضو کر لینا, روشنی کر دینی ہے, چھری ہاتھ پہ پکڑ لینی ہے, بیری کے پتہ اگر آپ کو جب بھی ملیں آپ کو, اچھا بیری کے درخت میں مغرب کے ٹائم جا کے اس کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا, وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. یہ خود رو اگڑے ہوتے ہیں نا جو جنگلی بیری, ان میں زیادہ طاقت ہوتی ہے جو خود رو ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں نے جوتی مارنا سکھایا, آپ کو بتایا کہ آپ کریں. یقین کریں یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں, میں آپ کو دیتا رہوں گا, فیس ویلا دیتا رہوں گا, اور یہ کوئی گپ نہیں ہے, یہ آزمائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ لوگ میرے ویڈیو سن کے ہنسیں گے بھی کہ یار یہ کیا باتیں کرتا ہے, وہ جس کو پڑھتی ہے اس کو ہی معلوم ہوتا ہے, جس کے ساتھ گزرتی ہے. صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے. اس کے ساتھ میں جا چاہتا ہوں, مجھے آپ نے سبسکرائب بھی کر لیجئے اور اس کو پلیز آگے فارورڈ بھی کیجئے تاکہ لوگوں کو بھی بھلا ہو جائے. لائک کیجئے اور جو کمنٹس ہیں وہ کیجئے گا. نہ سمجھ آئے تو رابطہ نمبر میں اس میں دے دوں گا. پلیز اگر میں نہیں اٹھاؤں گا تو آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دینا ہے, تاکہ کیونکہ میری کچھ اس قسم کی مصروفیات ہوتی ہیں, دن رات کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو میں اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم.